9 مئی کے حوالے سے 8 کیسز میں عمران خان کی ضمانت کا معاملہ 19 اگست تک چلا گیا۔ آج چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی قیادت میں سربراہی میں 3 ججوں نے کیس کی سماعت کی۔ دوسرے ججوں میں گل حسن، اورنگزیب اور نعیم افغان شامل تھے۔ اس موقع پر یحییٰ آفریدی کی طرف سے کہا گیا کہ 19 اگست کو ہم کیس سنیں گے، لیکن تحریک انصاف اس حوالے سے میرٹ پر بات نہیں کرے گی۔ صرف اور صرف یہ بات کی جائے گی کہ جس طرح سے عمران خان کی ضمانت مسترد کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کی طرف سے، اس میں کیا غیر قانونی کیا گیا ہے۔ میرٹ پر کوئی بات کیس کے نہیں کی جائے گی، یہ یحییٰ آفریدی کی طرف سے کہا گیا ہے۔ اس پر علیمہ خان کی طرف سے کہا گیا کہ میں نے اپنے وکلا سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ میرٹ پہ بات نہیں کی جائے گی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے فیڈ بیک سے یہ سمجھ آئی ہے کہ جس طرح سے گواہ ایک میز کے پیچھے اور دوسرا صوفے کے نیچے چھپ گیا تھا، اس پر بات نہیں کی جائے گی۔ علیمہ خانم کہتی ہیں کہ یحییٰ آفریدی شاید یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ سنایا گیا اس کا یہاں پہ تذکرہ کر کے ان کی مزید سبکی نہ ہو۔ 2 چیزوں کی لوٹ پڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، ایک تو سکولوں میں چھٹیوں کی لوٹ اور دوسری لوٹ تحریک انصاف کے لیڈروں کو سزاؤں کی لوٹ۔ مزید بھی سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ شاہ محمود قریشی اور دیگر چند ایک کو سزا نہیں سنائی گئی، لیکن شاہ محمود قریشی بھی سکے بچ کے نہیں نکل گئے، کیونکہ فیصل آباد کی عدالت کی طرف سے ان کو بھی 10 سال کی قید سنائی جا چکی ہے۔ ایک نئے مقدمے میں مزید سزائیں سنائی گئی ہیں، جس میں یاسمین راشد کو بھی سزا سنائی گئی ہے۔ بات ہم نے کی کہ لوٹ پڑی ہوئی ہے پاکستان میں سزاؤں کی اور سکولوں میں چھٹیوں کی۔ ایک رانا سکندر واہیات، رانا سکندر حیات صاحب یہ وزیر تعلیم ہیں، کتنے زیادہ تعلیم سے یہ شغف رکھتے ہیں، کتنا زیادہ تعلیم کو یہ سمجھتے ہیں، لگتا ہے کہ تعلیم سے نابلد ہیں اور جدید تقاضوں سے یہ بے خبر ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ موسم بہت خراب ہے، حبس بڑی زیادہ ہے، اس لیے پنجاب میں چھٹیاں 31 اگست تک جاری رہیں گی، جبکہ پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ 14 اگست تک چھٹیاں ہیں، 15 کو سکول کھل جائیں گے۔ اور کوئی سکول ایسے بھی ہیں، تعلیمی ادارے ایسے بھی ہیں جو پہلے ہی 1 اگست کو کھل چکے ہیں، اور کئی ایسے بھی ادارے پاکستان میں پنجاب میں موجود ہیں جنہوں نے سرے سے چھٹیاں ہی نہیں کی تھی۔ ان کی ریٹ کو ان کی طرف سے چیلنج کیا گیا تھا، لیکن ان کا یہ بال بھی بیکا نہیں کر سکے۔ تو یہ وزیر تعلیم صاحب کو کوئی تھوڑی سی عقل ہونی چاہیے کہ ان کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ 31 اگست تک سکول بند رہیں گے، حبس ہے، گرمی بہت زیادہ ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ بچوں کا معاملہ ہے اور بچوں کی زندگیاں تعلیم سے زیادہ قیمتی ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ گرمی کہاں پہ بہت زیادہ ہے۔ جہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہے، سردی بہت زیادہ ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بلکہ ہو جاتا ہے کہ کسی علاقے میں کوئی آتش زدگی ہو گئی، کوئی اور آفت آ گئی، وہاں پہ اسکول کے سارے کاروبار بند ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھ لیا جائے کہ جہاں پہ گرمی زیادہ ہے وہاں پہ اسکولوں میں بچوں کو نہ بھیجا جائے، وہاں پہ چھٹیاں کی جا سکتی ہیں، لیکن ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک چھٹیاں کر دینا، ایسا کوئی رانا سکندر حیات جیسا بندہ ہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ ابھی مری بھی پنجاب میں ہے، دیگر بھی علاقے ہیں جہاں پہ موسم خوشگوار رہتا ہے، وہاں پہ بھی رانا صاحب کے کہنے کے مطابق سکول بند رہیں گے، وہاں بھی چھٹیاں ہوں گی۔ جن علاقوں میں آپ کو نظر آتا ہے کہ حبس زیادہ ہے، گرمی زیادہ ہے، وہاں پہ آپ بچوں کو سکول نہ جانے دیں، لیکن ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک یہ کہہ دینا کہ سکول بند رہیں گے، تعلیمی ادارے بند رہیں گے، یہ کوئی عقل شعور والا فیصلہ نہیں ہے۔ اس فیصلے کو واہیات قسم کا فیصلہ ہی کہا جا سکتا ہے جو رانا سکندر حیات کی طرف سے واہیات قسم کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کو فوری طور پہ ختم کر کے جہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ حبس زیادہ ہے، گرمی زیادہ ہے، وہاں پہ آپ بچوں کو چھٹیاں دے دیں، باقی سکول کھول دیں، باقی تعلیمی ادارے کھول دیں۔ جیسا کہ ہم نے بات کی کہ سزاؤں کے حوالے سے بھی لوٹ پڑی ہوئی ہے اور پنجاب میں ویسے بھی لوٹ ہے۔ آج پتہ چلا ہے کہ 50 روپے آٹے کا تھیلا مہنگا کر دیا گیا ہے۔ چینی پہلے دستیاب نہیں تھی بلکہ مہنگی بک رہی تھی۔ کبھی چینی پاکستان میں جب تحریک انصاف کی حکومت تھی 60 روپے کلو تھی اور ان کو مہنگی نظر آتی تھی، آج 200 روپے کلو ہو گئی، اور اس حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ 173 روپے سے جو بندہ مہنگی چینی بیچے گا اس کو پکڑا جائے گا، اور ان کو پکڑا بھی جا رہا ہے، ان کے خلاف آپریشن ہو
ہو رہے ہیں اور دکانیں سیل کی جا رہی ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، تو گرفتار جن کو کیا جا رہا ہے ان کا قصور بتایا جائے کہ کیا ہے۔ جب ان کو مارکیٹ میں جا کے چینی اتنی زیادہ مہنگی ملے گی، خود وہ 180 روپے کلو خریدیں گے، تو کس طرح وہ 173 روپے بیچ دیں گے؟ تو یہ مافیا بھی بڑا طاقتور ہے اور اب آٹے والا مافیا بھی سامنے آ گیا ہے۔ چھٹیوں کو لٹ کی ہم نے بات کی، اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں سزاؤں کی۔ تحریک انصاف کے لیڈروں کو، کارکنوں کو پہلے بھی سزائیں سنائی گئی ہیں، اب مزید سزا سنا دی گئی ہے۔ اس کی تفصیل تھوڑی سی کچھ یوں ہے: یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا، شاہ محمود قریشی مزید 2 مقدمات میں بری، صنم جاوید اور حالیہ حمزہ کو 5 برس قید کی سزا سنائی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے شادمان تھانہ اور گاڑی نظر آتش کرنے کے کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ محمود رشید کو بھی 10 برس قید کی سزا۔ اس کے اوپر تحریک انصاف کا رد عمل آیا کہ سزائیں انصاف کے منہ پر تمانچہ ہے، منصفانہ ٹرائل کے تمام تقاضوں کو نظر انداز کر کے فیصلے سیاسی انتقام کی بنیاد پر دیے گئے فیصلوں کو چیلنج کریں گے، یہ تحریک انصاف کی طرف سے کہا گیا ہے۔ یہ تو ابھی دوسرے مقدمے میں ان لوگوں کو سزا ہے، مزید بھی ان پر مقدمات موجود ہیں، جیسے عمران خان پر 8 مقدمات ہیں 9 مئی کے حوالے سے۔ کہیں پہ ان پر مقدمہ ہے کہ انہوں نے احتجاج کو لیڈ کیا، کہیں پہ ان پر مقدمہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اکسایا، کہیں پہ ان پر مقدمہ ہے کہ جو کچھ کور کمانڈر ہاؤس میں ہوا اس میں بھی ان کا کردار تھا۔ اسی طریقے سے یہ مقدمہ جو آپ کو بتایا کہ کس معاملے میں ان کو سزائیں ہوئی ہیں، دیگر بھی ان پر مقدمات موجود ہیں، کہیں پہ مظاہرے کرنے کا ہے، کہیں پہ احتجاج کرنے کا ہے، کہیں پہ آگ لگانے کا ہے، تو مزید بھی ان لوگوں کو سزائیں سنائی جا سکتی ہیں، بلکہ سزائیں سنائی جائیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ یاسمین راشد کو کل ملا کے 100 سال قید کی سزا سنا دی جائے اور دیگر لیڈروں کو بھی اسی طرح سے۔ ادھر حماد اظہر کے کاغذات منظور ہو گئے، حلقہ 129 ان کے والد میاں اظہر فوت ہو گئے تھے، وفات پا گئے تھے، ان کی جگہ پر حماد اظہر نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے اور ان پر اعتراضات بھی ہوئے جو ختم ہو گئے اور ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ کی طرف سے کل ہی کہا جا رہا تھا کہ ان کو تو امیدوار مل ہی نہیں رہے، ہمارے لیے واک اوور کا بہت اچھا ٹائم ہے، لیکن حماد اظہر کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں۔ اور جیسے ہی حماد اظہر کے کاغذات منظور ہوئے ادھر مسلم لیگ نون والوں کے تو طوطے اڑ گئے، طوطیاں بھی اڑ گئیں۔ تو میاں نواز شریف کی طرف سے مری میں ٹھنڈی ہواؤں میں، جس طرح وہ کہتے ہیں زلفاں دی ٹھنڈی ٹھنڈی شان ڈھولنا، تو وہاں پہ بیٹھ کے میاں نواز شریف صاحب نے مریم نواز شریف صاحبہ کو بلا لیا، شہباز شریف کو بھی بلا لیا کہ آئیں ذرا طے کر لیں، ذرا سوچ لیں، دیکھ لیں کہ کس کس کو ٹکٹ دینی ہے۔ ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، حماد اظہر کے مقابلے میں کس کو لے کے آنا ہے۔ اور اس اجلاس کی جو ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں ہو رہا ہے، ٹھنڈی ہوا میں ہو رہا ہے، مری میں ہو رہا ہے، اس کی خاص وجہ اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہاں پہ مریم نواز شریف صاحبہ وہ تو موجود تھیں، وہاں پہ کیپٹن صفدر کو بھی بلا لیا گیا، یقینی طور پر ان کو میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے روبرو کر دیا گیا، آمنے سامنے بٹھا دیا گیا، جس طرح سے مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے ان کو بالکل ہی کھڈے لائن لگا کے رکھ دیا گیا ہے۔ وہ بیچارہ اپنے آپ کو مرد اول سمجھ رہا تھا، جیسے آصف علی زرداری بینظیر بھٹو کے دور حکومت میں تھے، اسی طرح سے کیپٹن صفدر بھی اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ کا خاوند ہوتے ہوئے بڑے اونچے مقام پر دیکھ رہے تھے، لیکن ان کی ایک نہ چلی، ان کو پوچھا ہی نہیں گیا، ان کو مرد آخر بنا کے رکھ دیا گیا، بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا پیچھے۔ تو میاں نواز شریف نے بھی ہو سکتا ہے دونوں کو روبرو بٹھا دیا ہو۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان کے تعلقات کیسے بہتر ہوتے ہیں۔ وہ لاہور آتے ہیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں چلے جایا کریں گے، بنی گالا نہیں بلکہ جاتی عمرہ چلے جائیں گے، جاتی عمرہ چلے جایا کریں گے۔ یہ بھی دیکھنے والی بات ہے۔ بنی گالا ایسے ہی ذہن میں آ گیا، پتہ چلا ہے کہ بنی گالا کو نیلام کیا جا رہا ہے، یہ خبر آئی تھی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ عمران خان کی رہائش گاہ نہیں ہے، بلکہ وہ ارد گرد کے پلاٹ ہیں، ارد گرد کے ایریاز ہیں جن کو نیلام کرنے کا کہا گیا، اور ان کے مالکان اشتہاری ہیں۔ کسی نے یہ بھی اڑا دیا کہ عمران خان کی بھی جائیداد وہاں پہ ہے، جو زرعی اراضی ہے اس کو بھی نیلام کیا جائے گا، اور عمران خان کو بھی نہ جانے کس طرح سے اشتہاری ڈکلیئر کریں گے، کیونکہ وہ تو ان کے پاس ہیں، قید کاٹ رہے ہیں، جیل میں موجود ہیں۔ لیکن یہ خبر جھوٹی ثابت ہوئی ہے، اور جو کہا گیا تھا کہ نیلامی کی جا رہی ہے، نیلامی کے لیے ایک بھی بندہ
بندہ سامنے نہیں آیا. جس طرح سے ملک ریاض کی جائیداد خریدنے کے لیے کئی لوگ سامنے آ گئے, لیکن یہاں پہ کسی نے بولی میں حصہ نہیں لیا, بولی میں حصہ لینے سے انکار کر دیا. حالانکہ اس میں عمران خان کی جائیداد نہیں تھی, لیکن کچھ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی بھی زرعی اراضی ہے. عمران خان کی زرعی اراضی وہاں پہ بنی گالا میں اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ نہیں ہے. باقی ایک پیج کی بات ہو رہی تھی تو بڑے فخر سے مسلم لیگ نون کہا کرتی تھی کہ ہم نے تو 2040 تک ان کے ساتھ مل کے حکومت کرنی ہے, لیکن اب وہ پیج پھٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. ان کا لے پالک نہیں بلکہ سگا بچہ تھا 18ویں ترمیم, اس کے حوالے سے بھی فیلڈ مارشل کا جو مائنڈ سامنے آیا ہے تو ان کو کتنی زیادہ تکلیف ہوگی. کل ہم نے بات کی تھی کہ یہ شیر نہیں بلکہ لومڑی کی طرح کام کریں گے, بکری بن کے رہ جائیں گے. بکری تو بنے ہوئے ہیں, لیکن پیج پھٹتا ہوا نظر آ. خواجہ آصف کی طرف سے جس طرح سے بیانات سامنے آ رہے ہیں, رانا ثناء اللہ کی طرف سے بھی ایکسٹینشن کو لے کے بات کی جا رہی ہے. پہلے جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن تھی تو خواجہ آصف کو اور رانا ثناء اللہ کو ہی آگے لگایا گیا تھا. جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں صرف ایک ہفتہ رہ گیا تھا تو ان کی طرف سے فیصلہ نہیں کیا گیا تھا کہ آرمی چیف کو اس کو بنایا جانا ہے. تو رانا ثناء اللہ کی طرف سے خواجہ آصف کی طرف سے کہا گیا کہ یہ جان بوجھ کا تحقیق کی جا رہی ہے. جنرل باجوہ کے یہ بالمقابلہ گئے تھے, اس لیے بالمقابلہ گئے تھے کہ جنرل باجوہ جانے والے تھے اور ان کے جانے میں تھوڑے دن رہ گئے تھے. وہ کہ ان کی طرف سے فیلڈ مارشل صاحب کے لیے ترمیم بھی کی گئی تھی, بلکہ ان کے لیے نہیں, سب کے لیے نہیں بلکہ سارے سروس چیف کے لیے یہ ترمیم آ چکی ہے کہ ان کی مدت ملازمت, ان کی چیف ہونے کی مدت 5 سال تک ہوگی. لیکن اب یہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ نوٹیفکیشن ان کا جاری نہیں ہوا تھا, اس لیے فیلڈ مارشل صاحب 29 نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے. تو یہ اس طرح سے خواجہ آصف بھی سامنے, خواجہ آصف کی طرف سے بھی ادھر ادھر سے بیانات آ رہے ہیں اور رانا ثناء اللہ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب اپنی اس بات پر قائم ہے کہ ایکسٹینشن کسی کو نہیں دی جانی چاہیے. یہ بیانات کیسے سامنے آنے لگے؟ تو کیا یہ لوگ فیلڈ مارشل صاحب کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو گئے ہیں؟ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ مسلم لیگ نون والے کس طرح سے لومڑی کی طرح کام کرتے ہیں, مکاری دکھاتے ہیں, عیاری دکھاتے ہیں, کھل کے سامنے نہیں آتے, لیکن ادھر ادھر سے بیان چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. تو جو پیج تھا وہ پھٹ چکا ہے اور پھر پیج پھٹتے پھٹتے ان کا کیا کچھ پھٹ جائے گا وہ بھی آپ کے سامنے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. فضا اکبر صاحبہ کی, ان کی طرف سے مستی خیل کو کہہ دیا گیا کہ آپ ٹرمپ کو باپ سمجھ رہے تھے. انہوں نے پارٹی کو کہا تھا, میرا خیال ہے کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی, لیکن مستی خیل کی طرف سے اس پر مائنڈ کیا گیا. انہوں نے کہا کہ آپ کا باپ ہوگا ٹرمپ. اس کے بعد فضا اکبر صاحبہ کی طرف سے بھی اشتہار میں آ کے انہوں نے نہیں بلکہ پروڈیوسر اور پروگرام کا انتظام اہتمام کرنے والوں کی طرف سے وہ بھی چلا دیا گیا. مستی خیل نے جس طرح سے خواجہ آصف کو وہاں پہ کہا تھا تو اس پر ان کی طرف سے کہا گیا کہ آپ جب یہ الفاظ استعمال, ان کے جانے کے بعد کہ آپ ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے, تو یہاں پہ بات یہ ہے کہ اگر فضا اکبر کو یہ اعتراض ہے کہ انہوں نے اس طرح سے خواجہ آصف کے بارے میں کہا تھا, اس طرح کا ان کا لب و لہجہ تھا, اس طرح سے ان کے اشارے تھے, تو پھر انہوں نے اپنے پروگرام میں مستی خیل صاحب کو بلایا ہی کیوں تھا؟ باقی مستی خیل صاحب کی طرف سے بھی جب انہیں لگا کہ میرے اوپر یہ حملہ کیا گیا ہے, انہوں نے پروگرام کو چھوڑنا مناسب سمجھا. انہوں نے فضا اکبر سے سوال کیا تھا کہ آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں یا پھر آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں, تو فضا اکبر نے اس کا جواب نہیں دیا. اس کا جواب یہ ہے کہ فضا اکبر صاحبہ چونکہ صحافی ہیں, ہماری بھی ان کے ساتھ تھوڑی بہت دعا سلام ہے, تو فضا اکبر صاحبہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہیں ہے بلکہ یہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں. باقی خواجہ آصف صاحب کی طرف سے جس طرح سے اقبال سنگھیڑا کو لیتے ہوئے ان کے حق میں بیان دیا گیا تھا, باقی بیوروکریسی کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کی پرتگال میں جائیدادیں ہیں, تو خواجہ آصف کے پیچھے کون پڑا تھا, کون خواجہ آصف کی جڑوں میں بیٹھ کے, اب یہ پتہ چلا ہے کہ مولوی شکور ہیں کوئی سیالکوٹ کے, وہ خواجہ آصف کی جڑوں میں بیٹھے ہیں. انہوں نے ایک ایک چیز خواجہ آصف کی, جس طرح سے بیوروکریسی کے ساتھ یہ سیالکوٹ میں مل کے کام کر رہے تھے, جس طرح سے اقبال سنگھیڑا وہ اربوں روپے کما رہا تھا, ان کو بھی شاید حصہ دے رہا تھا. یہ آصف بٹ ہیں سیالکوٹ کے, ان کی طرف سے ایک ویلا کیا گیا. انہوں نے ایک ایک تفصیل قسم کھا کے بتائی ہے کہ خواجہ آصف صاحب اس بندے کو کس طرح سے استعمال کرتے تھے. انہوں نے خواجہ آصف کو خواجہ یورینل کا نام بھی دیا, اس سے ہم بالکل بھی اتفاق نہیں کرتے, لیکن خواجہ صاحب کے جڑوں میں بیٹھا ہے مولوی شکور. اور مولوی شکور کون ہے؟ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کا انتہائی زیادہ با اعتماد ساتھی ہے, اور میاں نواز شریف کو یہ بھی خواجہ آصف پر غصہ تھا کہ یہ میرے کیمپ سے نکل کے شہباز شریف کے کیمپ میں چلا گیا, مجھے وزیر اعظم بنانے کے حوالے سے اس نے کوئی کردار ادا نہیں کیا اور یہ فوج کے ساتھ مل گیا. جبکہ آصف بٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب
فوج کے لیے اندر سے دشمنی رکھتے ہیں اور بے شمار دشمنی رکھتے ہیں۔ جب مولوی شکور نے میاں نواز شریف کو بتایا کہ خواجہ آصف اس طرح سے سیالکوٹ میں کمائیاں کر رہا ہے تو پھر میاں نواز شریف نے کہہ دیا کہ نوٹس لیا جائے، اور سنگھیڑا کو میاں نواز شریف کے کہنے پر بقول ان کے آصف بٹ کے گرفتار کروایا گیا۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں آگے چل کر کیا نکلتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔